آپ ٹیئر گیس سے ہاؤ ٹو اوائڈ ٹیئر گیس اینڈ شیلنگ پولیس پروٹیسٹ کے دوران. تو اس میں سب سے پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ نے یو ہیو ٹو ڈونٹ ٹچ یور فیس کو ٹچ نہ کریں, اور اس کے بعد آپ لیو دی ایریا. جیسی شیلنگ ہو اس میں آپ اس ایریا سے جہاں سے ونڈ آ رہی ہے, یعنی ونڈ کی سائڈ پہ, تاکہ اپوزٹ سائڈ پہ جہاں ونڈ فلو ہو رہی ہے اس سائڈ پہ ٹیئر گیس آئے گی, تو آپ اس کی اپوزٹ سائڈ میں موو کریں. اور اسی طرح الاؤ دی افیکٹس ٹو ہیپن. تو آپ نے اریٹیٹ نہیں ہونا, اور اس میں گھبرانا نہیں ہے کہ اس میں آپ جلد بازی میں ہاتھ جو ہے ان سے آنکھوں کو چھوئیں یا ٹچ کریں, اور ہینڈس کو, اور اس طریقے سے. تو وہ جو بھی اریٹیشن ہو رہی ہے اس کو آپ نے ریئیکشن نہیں کرنا. اس کے بعد فیس ماسک ہے. فیس ماسک آپ جو ہے وہ اسکارف یا فیس ماسک بڑا آپ کے پاس ہو تو اس سے آپ جو ہے نا کور کر لیں, اور اس کو وہ گیلا ہو اگر تو زیادہ بہتر ہے. اس سے آپ کو فیس کو اور جو ناک ہے آپ کا اس کو آپ کور کر لیں. اچھا, اسی طرح آپ ہیڈ کو, سر کو کور کرنے کے لیے آپ کے پاس اسکارف ہو, یا پھر یہ ہے کہ کیپ, اس ٹائپ کی کیپ یا اس طرح کا اسکارف آپ کا ہو, تو اس سے آپ اس کو ہیڈ کو بھی کور کریں. اس کے بعد آئی ویئر ہے, یہ جو آپ کے شیٹر پروف گلاسز ہیں, جو یعنی جس کا شیشہ جو ہے وہ جب ٹوٹ جائے اگر تو اس کی پیسز نہ ہو, شیٹر پروف ہو, وہ گلاسز آپ جو ہے وہ لگا لیں. یا پھر آپ کے سوئمنگ کے گوگلز ہیں یہ والے, یہ یوز کر سکتے ہیں. یا اس کے بعد گیس ماسک ہیں, گیس ماسک یہ بھی اگر پاسبل ہو تو یہ لے لیں. اس کے بعد آپ نے یہ جو کلاتھنگ ہے, کلاتھنگ کے حوالے سے یو شوڈ بی کیئرفل کہ کمپلیٹ اس طریقے کی کلاتھنگ ہو جس کے اندر لانگ سلیوز ہوں اور پینٹ ہو اگر, تو اس میں یہ ہے کہ یہاں سے آپ کو جو اسکن ہے وہ اریٹیشن, جو گیس ہے اس کی اریٹیشن سے جو ہے یہ جو ہے وہ سیف رہے گی. موبائل کو آپ گاڑی چھوڑ کے جائیں یا آف ہی کر لیں, کیونکہ اس سے جو ہے نا ایک تو لوکیشن بھی ٹریس ہو سکتی ہے پاسبلٹی, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ پاسبلٹی. اور اس کے بعد جو ہے آپ کے ایئر پلگس اگر آپ کانوں میں لگا سکتے ہیں تو وہ بھی لگا لیں. اس سے یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر وہاں کوئی شور ہوگا تو اس سے آپ تھوڑا بچ سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے نا یہ بیگ جو ہے آپ کا جو بیگ ہے اس کو بھی آپ یوز کریں گے, اس میں آگے بتاتا ہوں میں. تو اس کے بعد رننگ شوز ہیں. شوز آپ کے کمفرٹیبل بھی ہوں, بالکل بند ہوں, اور پروٹیکٹیو بھی ہوں ڈیفینیٹلی. اس میں بھاگنے میں بھی مدد ملے آپ کو, اس کو بھاگ بھی سکیں, یعنی اس کو پہن کے ایزی ہوں اس کو بھاگنا. اور اسی طرح جو ہے وہ لینسز جو ہیں اگر آپ نے پہنے ہیں تو اس کو آپ نہ اوائڈ کریں, کیونکہ لینس جو ہیں وہ آپ کے اس سے کوئی اریٹیشن بھی ہو سکتی ہے, اور جو گیس ہے, کیمیکلز ہیں, وہ اس میں پینیٹریٹ ہو گئے اگر اس میں یا ٹریپ ہو گئے تو وہ دیٹس مور ڈینجرس, جو ٹیئر گیس پاؤڈر ہے. اور اسی طرح جو آپ کے آئی لائنر آئے جس طرح, یہ بھی آپ یوز نہ کریں کیونکہ یہ کیمیکل ہوتا ہے, اور یہ بھی کیمیکل جو ہے یہ بھی کوئی ریئیکشن کر سکتا ہے. اچھا, اس کے بعد آپ نے جو ڈیمانسٹریشن ہے یا جو پروٹیسٹ ہے اس میں آپ نے کیا کیا چیزیں لانی ہے. سب سے پہلے آپ کی پلاسٹک کی بوٹل ہو, اور اس سے تاکہ جب بھی آپ کو کوئی اریٹیشن ہوتی ہے تو آپ نے آئیز اور واش کرنی ہے یا پانی سے, تو وہ آپ کر سکیں اس کو, یا اسکن کو واش کرنا ہے. اس کے بعد آپ کا بیگ پیک ہے, بیگ پیک یا یہ ڈرا اسٹرنگ ہے, اس طرح کا بیگ لے لیں, ڈرا اسٹرنگ بیگ یا پھر بیگ پیک بیگ جو ہے یہ لے لیں. تو اس کے اندر آپ کا یہ شولڈرز پہ کور ہو, شولڈر سے کور ہوگا تو یہ شولڈر سے یہ بھی ہیلپ کرے گا. فار ایگزامپل یہ دیکھیں شولڈر پہ کور ہے تو یہ ٹریپ نہیں ہونے دے گا گیس کو ان سائڈ جو ہے, اس کا یہ دوسرا ایڈوانٹیج یہ بھی ہوگا. اور باقی اس کے اندر ڈیفینیٹلی آپ کا واٹر اور باقی چیزیں ہوں گی. اس کے بعد ایمرجنسی کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہ آپ اپنے ہاتھ پہ یا باڈی پہ, اسکن پہ کسی اپیرنٹ جو نظر آ رہی ہو وہاں لکھ لیں اپنا کانٹیکٹ نمبر. اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہاں اسی پہ نمبر پہ آپ کے گھر جو ایمرجنسی کانٹیکٹ ہے اس پہ کانٹیکٹ ہو سکے. کچھ کیش بھی رکھیں ڈیفینیٹلی, پروٹیسٹ کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ کب تک ہوگا, یہ کیسے ہے. تو اس میں کھانا اور ٹرانسپورٹیشن, اس میں چنے ہیں یا کھجوریں ہیں یا اس طرح کچھ آپ ایسی چیزیں رکھ لیں جو کہ لانگ ٹائم جو ہے اس کو سروائیو کر پائیں. تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ. اور اس کے بعد آپ کا کوئی میڈیکیشن آپ لے رہے ہیں تو اس کے لیے انہیلر ہے آپ کا, یا یہ ایپی پین ہے آپ کا جو انسٹنٹ جو ہے آپ کا یہ انجیکشن کرنے کے لیے. اور اسی طرح جو ہے کچھ میڈیسنز آپ کی جو بھی آپ لے رہے ہیں تو اس کو بھی ساتھ رکھ لیں. اور اسی طرح اگر آپ کو میڈیسن کے لیے جو میڈیکل الرٹ بریسلٹ بھی ملتا ہے, جو آپ کو میڈیکل ایشوز جو ہوتے ہیں اس کا وہ آپ کو الارمنگ سچویشن پتہ چل جاتی ہے, اگر پاسبل ہو تو وہ بھی آپ رکھ لیں.
جیسے ہی آپ ایکسپوز ہوں کیمیکلس کے ساتھ تو کوشش کریں ایز سون ایز پاسبل اس کو جو ڈریس ہے آپ کا اس کو چینج کریں. اور اس کے بعد اگر کرونا وائرس ہے، اگر کرونا وائرس کے دوران جیسے ابھی بھی کوئی اگر کرونا وائرس کی صورتحال ہے کووڈ کی، اس دوران اگر آپ نے پروٹیسٹ میں شامل ہونا ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ فیس ماسک سے آپ کا جو ماؤتھ ہے اور نوز وہ کمپلیٹلی کور ہو. اور اس کے بعد آپ سوشل ڈسٹینس بھی کوشش کریں، وہاں ڈسٹینس تھوڑا سا اگر پاسبل ہو پائے ڈسٹینس رکھیں. ہینڈ سینیٹائزر ہے وہ اگر آپ یوز کر سکتے ہیں تو وہ بھی ساتھ رکھیں اپنے بیگ میں. اور وہاں جو ہے نا آپ نے جو آپ کی وائس جو ہے چونکہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور اس میں وائس پہ اپنا ظاہر وائس ریکارڈ کروانی ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ پلے کارڈز لے لیں، سائنس اور اس طرح جو نوائز میکرز ہیں اس طرح کی چیز ساتھ رکھیں، بجائے اس کے کہ آپ اونچی چانٹ جو ہے وہ نعرے لگائیں اور وہ آواز اس طرح کریں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو ہے نا وہ جو ڈراپلیٹس ہیں آپ کے منہ سے ماؤتھ سے وہ ایئر میں جائیں گے تو وہ کووڈ ہے اگر صورتحال تو کووڈ میں وہ چیز وہ ہوگی. ویسے بھی ان جنرل بھی اس کو میرے خیال بہتر ہوگا. اور اسی طرح جو ہے نا وہ سیلف کوارنٹائن 2 ویکس سجیسٹڈ کہ اگر آپ کو کوئی ایشو ہے تو سیلف کوارنٹائن پروٹیسٹ کے بعد آپ 2 ویکس کے لیے ہو جائیں. اور اسی طرح جو ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی رہ رہا ہے تو کسی کے ساتھ رہ رہے ہیں تو اس کی ہیلتھ کا ایشو ہے تو اس سے بھی آپ نے آپ کو آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو بھی سیف گارڈ کریں. اچھا، ٹیئر گیس اگر ایکسپوجر ہو تو اس کے سمٹمز یہ ہیں کہ آپ کی آنسو آئیں گے کافی زیادہ، ریڈش ہو جائیں گی، برننگ ہوگی آپ کی باڈی پہ، جلن ہوگی. تو آپ کی آئی سائٹ بھی جو ہے نا نظر بھی آپ اس کو بلر سا نظر آئے گا، کلیئر نظر نہیں آئے گا. ٹھیک، ریش بھی یا برنز ہو سکتا ہے، آپ کا اسکن کے اوپر برننگ ہو، ریش ہو جائے. اور اسی طرح جو ہے اس کے بعد آپ رننگ جو ہے برننگ یا آپ کا ناک جو ہے وہ سوجن وغیرہ اس طرح ہو سکتا ہے. چیسٹ میں آپ کا گھٹن سی ہو سکتی ہے، یا آپ کا جو اس کا سانس کا ریسپریٹری سسٹم ہے اس میں آپ کو ایشو ہو سکتا ہے، کھانسی وغیرہ یا اس طرح دم گھٹنا. اور اسی طرح جو آپ کی وامٹنگ ہے، وامٹنگ کا ایشو بھی آپ کو ہو سکتا ہے یہ آپ کی. اچھا، اس میں آپ نے انسٹنٹلی کیا کرنا ہے، اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ وہ ٹیئر گیس کے کلاؤڈ سے باہر آنا ہے. اس کے بعد آپ نے جو اونچی جگہ ڈھونڈنی ہے، وہاں جہاں اونچی جگہ ہو نا کہیں ادھر آپ نے جانا ہے، کیونکہ گیس تھوڑی ہیوی ہوتی ہے تو یہ گراؤنڈ میں رہتی ہے. تو آپ نے نیچے لیٹنے کی بجائے اگر ٹیئر گیس ہو تو آپ نے اونچی جگہ پہ کوشش کرنی ہے جانے کی، وہاں جا کے لیٹ جائیں یا جیسے بھی. اور اسی طرح پھر آپ نے بھاگنے کی بجائے آپ نے واک کرنی ہے، بھاگنا نہیں ہے. کیونکہ بھاگنے سے آپ کو کیا ہوگا، ڈیفینیٹلی آپ کو ڈیپر بریتھ لینے پڑیں گے تو ٹیئر گیس اور آپ کے ناک میں جائے گی تو دیٹس کریٹ مور پرابلم ڈپینڈنگ آن دی سچویشن. اگر تو پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ تو بھاگنا بھی پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کوشش کریں گے واک سے سائڈ پہ ہو جائیں. اور اسی طرح آپ نے جو آپ کی آنکھیں ہیں وہ اگر ایکسپوزڈ ہو گئی ہیں تو آپ نے جلدی واٹر جو ہے نا اس کو دھونا ہے، پانی آنکھوں میں ڈالنا ہے، پانی کے چھینٹے ڈالنے ہیں. اور جو آپ کے ہاتھ ہیں وہ آپ کے آئیز یا نوز ہے یا ناک ہے یا ماؤتھ ہے آپ کا اس سے ٹچ نہیں کرنا. اور پانی جو ہے نا آپ اس سے فلش کریں، آپ کی جو پانی کی بوٹل ساتھ لے کے گئے. اور اگر آپ کے پاس اوپر وہاں کوئی پبلک ریسٹ روم یا کوئی فاؤنٹین یا کوئی فوارہ یا کوئی ادھر سنک مل جائے، وہاں پھر 10 سے 15 منٹ جو ہے نا آپ اپنے آپ کو آئیز کو فلش کریں اور اس طرح اس کو اچھے طریقے سے دھوئیں. اور اس کے بعد آپ نے ٹچ نہیں کرنا، وہ ڈیفینیٹلی بتا دیا. اور اس کے بعد یہ جو پروف ہے کہ بھئی بیکنگ سوڈا ہے یا ملک ہے، یہ آپ کو پانی جو ٹھنڈا پانی ہے اس سے بہتر ہے، تو یہ اس کا کوئی پروف نہیں ہے. یا پھر جو بچوں کا شیمپو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ لگائیں آنکھوں پہ یا اس طرح. اور اسی طرح بیبی وائپس یا کاسمیٹک جو وائپس ہوتی ہیں یہ والی، تو اس طرح کا ان کا کوئی پروف نہیں ہے، تو اس لیے ان کو آپ یوز نہ کریں. اور اسی طرح پھر اگر آپ بچ گئے ہیں ڈیورنگ پروٹیسٹ، آپ بچے ہوئے ہیں ٹیئر گیس سے، لیکن کوئی اور ساتھ جو ہے وہ افیکٹڈ ہو گیا، تو آپ کے پاس پانی ہے یا آپ کے پاس کوئی ہے کپڑا ہے یا اسکارف ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی ہیلپ کریں، اس کو دیں تاکہ وہ کیور ہو سکے. تو ٹیئر گیس کنسٹر ہوتے ہیں، ان کو آپ کوشش کریں ان کو پکڑ کے اگر اس سے دور ہی ہو جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ اس کو پکڑ کے ریموو کرنا اس سے ڈیفینیٹلی ڈینجرس ہو سکتا ہے مزید کہ وہ آپ کی گیس جو ہے نا آپ کے ٹریپ ہو جائے. تو بہتر ہے اس سے دور ہی ہو جائیں. بالکل ہی آپ کے قریب آ گیا تو ڈیفینیٹلی آپ جو ہے نا کوئی آپ کے پاس کوئی چیز ہے جس طرح یہ، تو اس سے آپ اس کو دور کر دیں. اب کیمیکل اریٹنٹ ہے اگر، تو اس سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو وہ کیسے کریں گے.
تو پروٹیسٹ کے بعد اگر آپ کپڑے جو آپ کے کلاتھس ہیں وہ ان کو فوراً چینج کر لیں، اور اس کے بعد آپ شاور لیں، اپنی باڈی کو اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے شاور کے دوران جو ہے ان کو رگڑیں، اور اس کے بعد آپ کے جو شوز ہیں ان کو گھر کے باہر ہی اتاریں، کیونکہ اس کے اندر بھی ٹریپ ہو سکتی ہے وہ پاؤڈر جو گیس کا ہے، تو وہ گھر کے اندر آ سکتا ہے یا انسائڈ آ سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو آپ کے جب بھی آپ ٹیئر گیس آپ کے اوپر کپڑوں پہ پڑے، تو وہ کپڑے جو ہے نا، یا جو بھی کلاتھنگ جو بھی آپ نے پہنا ہوا ہے سارا کچھ اتار کے اس کو وینٹیلیٹڈ ایریا جو اوپن ایریا نا اس میں 48 گھنٹے کے لیے رکھ دیں، اس کو دھونے سے پہلے، کیونکہ وہ جو گیس ہے وہ 5 دن تک ٹریپ رہتی ہے اس میں، تو اس کو آپ 48 گھنٹے یعنی 2 دن تک جو ہے وہ اس کو رکھیں اوپن ایریے میں، تاکہ وہ گیس وغیرہ نکل جائے، پھر اس کو واش کریں۔ اگر یہ صورتحال نہیں ہے یا جیسے کنڈیشن ہوگی اس طرح کی، تو پھر یہ ہے کہ آپ اس کو فوراً جو ہے بیگ کے اندر ڈالیں، اور اس کو اس وقت تک باہر نہ نکالیں جب تک اس کو واش نہیں کرنا، نکال کے فوراً واشنگ اس میں مشین میں یا اسے واش کر لیں، اور باقی دوسرے جو کلاتھس ہیں یا باقی چیزیں ہیں اس کے ساتھ اس کو مکس نہ کریں، علیحدہ کریں۔ اور اسی طرح جو ہے آپ نے شاور لینا ہے، کم سے کم 20 منٹ آپ شاور لیں، ٹھیک ہے، اس کو اسکن کو اس کو بچانے کے لیے۔ تو شاور کے دوران بھی آنکھیں بند رکھیں، اور اسی طرح جو ہے آپ جو ایڈیشنل جو ٹیئر گیس ہے اس کو بھی انہیل کرنے سے بچیں، کہ وہ آپ کے ناک میں نہ جائے، سانس وغیرہ بھی آپ کیئرفل لیں۔ اور اسی طرح جو آپ کے بال ہیں خاص طور پہ اس کے اندر بھی ٹریپ ہوئی ہو، اس کو اچھے طریقے سے بالوں کو دھوئیں۔ تو اسٹل اگر کوئی ایشو ہو تو پھر ڈیفینیٹلی وہ میڈیکل اس کی ٹریٹمنٹ بھی پاسبل ہے۔